المتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مکرم سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں. پوری دنیا کو ہدایت کا جو پیغام ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری دنیا ایک اللہ کو بھول چکی تھی، طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھی. ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، بے حیائی، غرض کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی، اور کوئی ان کو سیدھا راستہ بتلانے والا نہ تھا. ایسے حالات میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سنایا، سیدھا راستہ دکھلایا. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سننا، پڑھنا اور اس کو اپنے لیے اسوہ بنانا، نمونہ بنانا، آئیڈیل بنانا ہمارے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. تو سیرت کے تعلق سے چند پوائنٹ ذکر کرنے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ جو قبیلہ بنو زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی، جو عرب کی سب عورتوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم نیک خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہاں تقریباً 4 سال ہوئی. اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس واپس آ گئے. ان کے سائے میں 2 سال رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی. 2 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے حقیقی چچا ابو طالب کے سر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی پاکیزہ زندگی گزارتے. معاشرے میں، سماج میں برائیاں تھی، ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں سے دور رہتے اور لوگوں کے ساتھ غریبوں کی مدد فرماتے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، بے کسوں کو سہارا دیتے، کمزوروں کی مدد کرتے، جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار، ایماندار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. تو ہمیں سیرت کا آج پیغام یہ ملا کہ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور امانت دار بننا چاہیے، ایماندار بننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کا تذکرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو نبوت کی گھڑی آپ پہنچی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر نازل ہوئے. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو اس کا ترجمہ ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو تمام انسانوں کو پیغام دیا گیا تعلیم کا، ایجوکیشن کا. تو ہماری ترقی کا ذریعہ بھی یہی ہے دنیا میں کہ ہم علم کو حاصل کریں، اور دوسری چیزیں بھی سیکھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ علم میں مہارت پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نبوت کی ذمہ داری ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدرد غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کو بتلایا. تو انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا. پھر آپ کے رفیق محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول کیا. اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول کیا.
اور اسی طرح غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے شہید تھے ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کیا. تو سب سے پہلے ان 4 حضرات نے ایمان قبول کیا پہلے دن ہی. تو یہ دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بخوبی واقف تھے. اسی طرح مکہ والوں پر آپ کی دعوت کا اثر اور مسلمانوں کی تکلیفیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ ذمہ داری آ گئی تو لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سناتے اور نبوت کی نشانیاں دکھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، اللہ کے رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے. معاشرے میں سماج میں کچھ کمزور اور ضعیف، کمزور اور شریف نیک انسان تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، ایمانداری کو قبول کیا، ایمان قبول کر لیا. تو مکہ والوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، ان کو بھی تکلیفیں پہنچانے شروع کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے اندر ایمان و یقین بیٹھ چکا تھا. تو وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ایمان کی دعوت دیتے رہے، اپنے ایمان سے نہیں ہٹے. اسی طرح ایک پوائنٹ ہے کہ طائف میں اسلام کی دعوت. سن 1090 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اس خیال سے کہ اگر وہاں کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سرداروں سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی. ان میں جو سردار تھے عبد یالیل، مسعود، حبیب، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر اللہ کے رسول نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ لڑکوں کو لگا دیا، اوباشوں کو لگا دیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی، مذاق اڑایا، پتھر مارے، تالیاں بجائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بھی رس گیا، پاؤں زخمی ہو گئے اللہ کے رسول کے. اسی طرح اللہ کے رسول بچ کر وہاں سے نکلے اور ایک انگور کے باغ میں ٹھہر گئے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ ہلاک و برباد ہو جائیں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی اور امید ظاہر کی کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں، آنے والے اولادیں ایمان قبول کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے مشورہ کیا. 3 دن کے بعد رات کی تاریکی میں نکلے، کیونکہ مخالفت کا زور تھا. کفار مشرکین اللہ کے رسول کے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک غار میں پناہ لی، جس کو غار ثور کہتے ہیں. غار ثور تک کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تقریباً 3 دن رہے، 14 دن وہاں سے روانہ ہوئے. مسلسل دن رات سفر کرتے ہوئے راستے میں تکلیفیں پریشانی آئی اور کسی طرح مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں اسلام پہلے ہی پھیل چکا تھا، وہاں اسلام کو تقویت مل چکی تھی. تو جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ گلیوں میں نکل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کی. اور انصار کی جو لڑکیاں تھیں وہ ترانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گنگنا رہی تھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے خوبصورت دن، روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. تو سب سے بہتر دن یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک مسجد بنائی، جس کو ہم مسجد نبی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی اور صحابہ نے بنائی. اس کی دیواریں جو تھی وہ کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت جو تھی کھجور کے پتے تھے، اور اس کے امام جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقتدی صحابہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ آپس میں مواخات، بھائی چارگی قائم فرمائی. جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے صحابہ، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا، ان کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا. تو انصار نے ایسا
اچھا سلوک کیا مہاجرین کے ساتھ کہ اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا والے عاجز ہیں۔ مکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ مکے میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفار مشرکین آپ سے لڑتے جھگڑتے، طرح طرح کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، لیکن اللہ کے نبی سب برداشت کرتے ہوئے اپنے کام پر لگے رہے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، دین غالب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آخری پوائنٹ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے، جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ اطلاع دی کہ آپ کا وقت اب قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے میں بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا گیا۔ آخر میں اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری، صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، بہت رنج و غم میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر اور منگل اور بدھ کے درمیان رات میں دفن ہوئے۔ تو ان تمام پوائنٹ کو جو ذکر کیا ہے کہ ہم یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، اس کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ جس آج کل ہمارے نوجوانوں نے گانے والوں کو، کرکٹروں کو نمونہ اپنے لیے رول ماڈل بنا رکھا ہے، تو ان کو چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ آج کا یہ پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔